السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ گاؤں میں کچھ بتہ خور دکانداروں کے پاس آتے ہیں اور لوہار کی دکان پر آ کر کہتے ہیں چلو بتہ نکالو۔ لوہار نے کہا کون سا بتہ، میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں ہمیں کرائے کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بتہ دو یا جان دو۔ اور پھر ایک آدمی اپنا خنجر نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے، مگر لوہار کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ آدمی اس کی جیب سے تمام سکے نکال لیتا ہے۔ عثمان بھائی یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے اگلی دفعہ اپنا بتہ دگنا تیار کرنا ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اور وہ سکے لے کر دوسری جانب بڑھتے ہیں اور اس کپڑے والے دکان پر آ کر کہتے ہیں علی آغا کیا آپ کا بتہ تیار ہے؟ اس پر دکاندار کہتا ہے ایسا نہ کریں، کون سا بتہ؟ ان میں سے ایک آدمی اس کے بچے کو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اپنے بچے کی جان پیاری نہیں ہے؟ تو اس کے بابا سونے کی سکے کی ایک گتھلی نکال کے اس کو دے دیتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں اچھالتا ہے تو عثمان بھی اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں چوری کرنے والے ہر رات کو روک دوں گا۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے تم توڑو گے میرا ہاتھ؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں میں توڑوں گا، اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور ان آدمیوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تمام بتہ خور عثمان بے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن بہت جلد عثمان بے ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور اسی طرح بوران اور باقی سپاہی بھی عثمان بے کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں، لیکن عثمان بے ان کو پیچھے روک دیتے ہیں اور عثمان بے ان کو مارتے ہوئے یہ کہتے ہیں اگر تم یہاں دوبارہ دکھے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہہ کر ان سے وہ سونے کے سکے لے لیتے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے یہ چیز یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، میں دوبارہ یہاں پہ واپس آؤں گا۔ عثمان بے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں نظر نہ۔ عثمان صاحب ان سونے کے سکوں کو اس لوہار اور کپڑے والے تاجر کو دیتے ہیں۔ لوہار ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو حضور۔ عثمان میں بھی کہتے ہیں اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ دکاندار پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے؟ عثمان بے کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اس پر دکاندار بھی کہتا ہے ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عثمان بھی کہتے ہیں ہم یہاں کام ڈھونڈنے آئے ہیں، لیکن آپ کی ایسی حالت دیکھ کر میں رہ نہیں سکا اور میں نے ان کو پھینک دیا، اللہ کرے آپ کا کام آسان ہو۔ کپڑے کا تاجر کہتا ہے۔ عثمان بھی اپنے سپاہیوں اور خاتون کو کہتے ہیں چلو خاتون ہم چلے یہاں سے۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے بے شک ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تم ہمارے مہمان ہو اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم تمہیں بغیر کھانے کے جانے نہیں دے سکتے۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں ملعون، یہ بندہ ہمیں دعوت دے رہا ہے افطار کی، تم کیا کہتی ہو؟ ملعون کہتی ہے جیسے آپ کی مرضی۔ یہ سن کر تاجر اپنے بیٹے کو کہتا ہے خلیل گھر جا کر اماں کو بتاؤ 2 مسافر ہیں اور ان کے لیے افطاری کا سامان مہیا کرو، اور بچہ اپنے گھر کی جانب بھاگ جاتا ہے۔ پیچھے سے دکاندار عثمان بے کو کہتا ہے چلو مسافر۔ دوسری جانب ملک شام کا شہر دمشق دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ترگت تاجر بن کر پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہاں پر طلائی کے آدمیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ترگت بے کے سپاہی بھی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ملاقات کی جگہ یہ ہے، ہم انتظار کریں گے۔ اسی دوران طلائی کے منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ترگت بے کہتا ہے طلائی ہمارا منتظر ہوگا۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے تاجر تم ہو؟ ترگت کہتا ہے ہاں میں ہوں، اور چنگیز خان کی مہر نکال کر اسے دکھاتا ہے۔ اس پر منگول کہتا ہے ہمارے پیچھے آؤ تاجر، اور جیسے ہی ترگت بے اور اس کے سپاہی اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی انہیں روک دیتا ہے اور کہتے ہیں صرف تم۔ وہیں چنگیز خان کی مہر نکال کر اسے دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر منگول کہتا ہے تم ہمارے پیچھے آؤ تاجر۔ جیسے ہی ترگت اور اس کے سپاہی جانے لگتے ہیں تو وہ تلواریں نکال کر اس پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف تم۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے دیکھو نوکر، ہم نعمان کے خاص آدمی ہیں اور اس طرح کا معاملہ تمہیں موت تک لے جا سکتا ہے، آدمیوں کے ساتھ یا اکیلا، طلائی سے پوچھو۔ اس پر منگول کہتا طلائی نے صرف تاجر کا کہا ہے۔ ترگت بے کہتے ہیں میرے آدمی الگ نہیں ہوں گے، وہ میرے ساتھ ہیں تو میں ہوں، اگر وہ نہیں تو تاجر بھی نہیں۔ یہ سن کر کمانڈر بولتا ہے مجھے کیا معلوم، تم کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ اس جانب بائیں اور حسین کو جنگل میں باندھا ہوتا ہے، اور بائیں اپنے دونوں ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔
ترکی صاحب کے آدمی پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھائی اندر حسین سے کہتا ہے حسین جب میں تمہارا سر اتاروں گا تو تم سمجھ جاؤ گے۔ اور اسی دوران بھائی اندر اپنی رسیاں چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو حسین کہتا ہے حضور چاہے آپ میرا سر اتار دیں لیکن وہ سرداران وہ لومڑی کی طرح چلاک ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس پر بھائی اندر کہتا ہے بس تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا حسین، ہمارے پاس پیسہ ہے نہ عزت، اب ہمارے پاس صرف یہ زندگی بچی ہے، وہ بھی عثمان کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی دوران بھائی اندر اپنے ہاتھوں کو رسی سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن حسین میرے خیال میں یہ فرار ہونے کا بہترین وقت ہے۔ اور پھر بھائی اندر ترگت بے کے سپاہی کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے سپاہی ادھر آؤ۔ جیسے ہی وہ سپاہی بھائی اندر کے پاس آتا ہے تو بھائی اندر کہتا ہے تمہیں پتہ ہے ہمارا روزہ ہے اور تم نے ہمیں صبح سے یہاں پہ باندھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کھولو۔ اس پر سپاہی کہتا ہے یہ سوچنا بھی مت، میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ سن کر بھائی اندر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کی ہے لیکن ہم کافر نہیں ہیں، ہم پہ رحم کرو۔ اس پر سپاہی کہتا ہے شکر کرو، عثمان بے نے تمہیں زندہ رکھنے کا کہا ہے، جب تم مرو گے تو پھر آرام کرنا۔ اس پر بھائی اندر کہتا ہے توبہ استغفر اللہ، یہ حسین بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، کچھ تو رحم کرو، کم از کم ہمیں ہاتھ تو ہلانے دو۔ یہ سن کر جیسے ہی سپاہی بھائی اندر کے پاس آتا ہے تو بھائی اندر اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے گرا لیتا ہے اور پیچھے دیکھتے ہی دوسرا سپاہی ان کے پاس آتا ہے، لیکن بھائی اندر اس کو مار کے دوسرے سپاہی پھر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو بھی مار دیتا ہے۔ اور پھر انہیں مارنے کے بعد بھائی اندر کہتا ہے توبہ استغفر اللہ، روزہ بھی لگ رہا ہے۔ اور پھر وہاں سے حسین کے ساتھ مارنے کے بعد بھائی اندر کہتا ہے توبہ استغفر اللہ، روزہ بھی لگ رہا ہے۔ اور پھر اپنی تلوار سے حسین کے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر مجھے بچانا تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم مجھے مزید پھنسا چکے ہوتے۔ اور کہتا ہے چلو اس سے پہلے کہ اور آ جائیں، ہمیں یہاں سے جلدی غائب ہونا ہے۔ پھر دوسری جانب مارمراجک قلعہ میں آگ تیمور واپس آ چکا ہوتا ہے اور آلچچک اس سے کہتی تھی کیا عثمان صاحب تم پر غصے ہوئے؟ اسی دوران بینگ خاتون بھی آ جاتی ہے۔ بینگ کو دیکھ کے آگ تیمور کہتا ہے وہ صرف غصہ نہیں ہوئے آلچچک، انہوں نے مجھے دیوار سے نکال دیا، انہوں نے سپاہیوں اور سرداران کے سامنے مجھے نکالا۔ یہ سن کر بینگ خاتون کہتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آگ تیمور کہتا ہے ہاں اماں، چچا نے کہا میں نے یہ فرض ان کو بتائے بغیر لے لیا، انہوں نے مجھے بولنے بھی نہیں دیا۔ یہ سن کر آلچچک پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور بینگ خاتون بھی وہ ان کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے پریشان مت ہو، تمہارے ساتھ اگر کوئی نہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، کارگن قبیلہ تمہارا ہے۔ اس پر آگ تیمور کہتا ہوں میں جانتا ہوں اماں، میں آپ کا اعتماد کبھی نہیں توڑوں گا۔ پھر بینگ کہتی ہے یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری پوسٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا۔ اس پر آلچچک کہتی کون سا وعدہ اماں؟ بینگ کہتی جب یہ پوسٹ آپ کی ہے تو اکتم بے اور ان کے سپاہیوں کے انتقام لینے کا وقت ہے۔ مرمراجک ہم اس نائمان سے واپس لیں گے جس نے ہمارے سرداران اور سپاہیوں کو مار ڈالا تھا، اور جو کچھ تھا ہمارا وہ ہم سے لے لیا، کیا ہم اس طرح بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے؟ یہ سن کر آگ تیمور سوچنے لگ جاتا ہے۔ آلچچک کہتی ہے نہیں، زخم تازہ ہے، آگ تیمور ابھی سردار بنا ہے۔ بینگ کہتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، کیا ہمارا پہلے دن سے کیا ہوا وعدہ ابھی تک قائم نہیں ہے؟ اور آگ تیمور سے کہتی ہے کیا تم بھی آلچچک کی طرح سوچتے ہو؟ آگ تیمور سوچنے کے بعد کہتا ہے اگر وعدہ کیا گیا ہے پھر ہم مارمراجک لے لیں گے، اکتم بے اور سپاہیوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اس پر سن کر بینگ کہتی ہے ماشاء اللہ میرے شیر بیٹے، ہم یقیناً ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے، ہم اللہ کے حکم سے یہ کریں گے۔ ابھی آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، بہت جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔